ایک میرے خیال ہے بریک تو ہمیں نہیں لینی ہے ورنہ ہم نے ذرا وہ آج رپورٹ آئی ہے سر بشرا بی بی صاحبہ کی، اور وہ جو ہے کل رات کیونکہ یہ خبر آئی کہ جی بنی گالا جو ہے ایمبولینس پہنچی ہے اور ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی ہے، رپورٹ یہ ہے کہ بھی ٹھیک ہیں وہ صحت ان کی بالکل یعنی کہ ٹھیک ہے۔ اور تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ سر عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا پروپیگنڈا ان کی صحت کو لے کے کہ زہر دے دیا یہ کر دیا، ذرا سنتے ہیں عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے آج۔ جی دیکھیں جو تارڑ صاحب فرما رہے ہیں نا، دیکھیں یہ سیاست ہے۔ جب کوئی گرفتار ہوتا ہے نا تو پھر اس کا تو معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنا دباؤ بڑھاتا ہے، حکومت اپنا دفاع کرتی ہے، تو جو پھر ایک نفسیاتی دباؤ بھی تو ہوتا ہے نا جیل میں۔ اب بشرا بی بی نے کبھی تصور کیا ہوگا کہ اس طرح نے جیل کاٹنی پڑے گی؟ اور وہ کوئی سیاستدان ہے کہ سیاسی لیڈر ہیں، کوئی بے نظیر بھٹو ہیں یا نصرت بھٹو ہیں یا فاطمہ جناح ہیں کہ جناب نکلیں، جناب ان کو قید کر لیں؟ وہ تو ایک بیچاری ایک روحانی شخصیت ہیں، گھریلو خاتون ہیں۔ تو آپ نے جب ان کو گرفتار کر لیا تو نفسیاتی دباؤ بھی تو ان پہ ہے نا۔ اچھا سر، لیکن جو میں صرف یہ رپورٹ میرے سامنے ہے سر جو آئی ہے اس میں ایک جملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں آن ایگزامینیشن جو 3 ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، شی واز ناٹ ان اینی آبویس ڈسٹریس، یعنی ان میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دباؤ ہے، تنہائی ہے، اضطراب ہے، وہی اگرچہ وہ اللہ سے لو لگانے والی شخصیت ہے لیکن بہرحال اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو بڑا آسان حل ہے نا، بشرا بی بی کو جیل میں رکھ کر حکومت نے کرنا کیا ہے؟ بھئی عام طور پہ ہوتا یہ ہے، تو وہ اپنے گھر پہ ہی ہیں، ٹھیک ہے قید تنہائی میں گھر میں تو قید ہے نا، قید خانہ ہے نا، جیل میں تو اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ آپ رہا کریں ان کو، آپ عدالت میں حکومت کہہ دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیل منظور کر لیں، مقدمے کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ او بھائی میں بار بار چیختا ہوں، یہ عدت کی نکاح کرنے کی جو ان کو سزا دی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ کہ 1400-1500 سال کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی مقدمہ ہوا ہے، اس طرح کی کوئی سزا ہوئی ہے؟ تو بھائی حسن سلوک کریں، ان کو آپ خود جائیں عدالت میں کہہ دیں، حکومتی وکیل کہہ دیں ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو رہا کر دیں، وہ رہا ہو جائیں۔ یہ تو سر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں معاملہ کیا ہے، ختم کریں بحث۔ اب آپ خود اپنے وہ علاج کرا لیں گی، اپنے ٹیسٹ کرا لیں گی، نہ حکومت کو صفائیاں دینی پڑیں گی، نہ ان کو الزام لگانے پڑیں گے۔ تو ایک صاف اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں۔ اور بھی تو کیا ہماری جو ہے عالیہ حمزہ ہیں، وہ صنم جاوید ہیں، ہماری کیا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں۔ اب یہ خواتین تو یہ تو سیاسی خواتین ہیں نا، تو سیاست میں آئی ہیں، انہوں نے تو پھر جو ہو سو ہو۔ لیکن ان کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں، خواتین کے بارے میں کوئی آپ دیکھیں نرم لہجہ اختیار۔ دیکھیں ہماری ایک بڑی، میں آپ کو بات بتاؤں، وہ کیا، جب مسلمانوں میں جھگڑے شروع ہوئے اور پہلی جنگ ہوئی صفین کی، جمل کی، 2 جنگیں ہوئی، بالکل یہ جنگ جمل پہلے ہوئی، بیٹل آف کیمل جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ طے کیا کہ بھئی یہ جو جنگیں ہو رہی مسلمانوں کے درمیان، تو ان پہ کیا وہی قواعد ہوں گے جو غیر مسلموں پر جنگوں کے ہوتے؟ اچھا، کیا ان میں جو شکست کھائے گا تو کیا عورتوں کو باندیاں بنا لیا جائے گا؟ کیا ان کا مال غنیمت سمجھا جائے گا؟ تو فیصلہ کیا گیا نہیں، مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس پہ وہ اطلاق نہیں ہوگا ان قوانین کا جو غیر مسلموں سے ہوتا ہے، یہ واضح کر دیا، نہ ان کا کسی کا مال غنیمت ہوگا، اور نہ کوئی عورت جو ہے وہ لونڈی بنائی جائے گی۔ صحیح، ٹھیک، بریک لینی ہے سر میں۔ دیکھیے ایک مختلف سلوک ہوگا آپس میں، آپس میں جو جھگڑے ہیں وہ ویسے نہیں ہوں گے۔ اپنے جو لوگ پکڑ لیتے ہیں، اپنے لوگوں سے کچھ تجاوز ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ بھی تو کوئی معاملہ ہونا چاہیے نا، حسن سلوک ہونا چاہیے۔ وہ عورتیں جو جیل میں ہیں، وہ مرد جو ہیں اب وہ قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، ان کے مقدمے فیصلہ نہیں ہو رہے، ان کے ساتھ کوئی مروت کریں، کوئی حسن سلوک کریں۔ اپنی ہماری عورتیں ہیں، ہماری عزت ہیں، اور جو ہمارے بھائی بند ہیں
تو یہ بھی تو غور کر لینا ساری چیزوں لیکن پر. سر پھر ایک بینچ مارک بنا لیں گے یہ ہر حکومت میں ہوگا, یہ ہمیشہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, بینچ مارک نہیں ہوتا, ہر وقت ایک ہر حالات مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سزا دے لی, 8-9 مہینے 10 مہینے جیل کاٹ لی, قانون کو فالو کرائیں نا, کر لیا, مگر یہ تو نہیں نا کہ اب ان کو اب تعمر ہی قید رکھیں گے. کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. کبھی کوئی غائب ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوتی, کبھی کچھ. ایسا نہ کریں, یہ جوڑیں قوم کو, جوڑیں, توڑیں نہیں. صحیح, امتیازی. چلیں ٹھیک ہے سر. ابھی تو آپ دیکھیں وہ ہمارے خالد یاسین صاحب ہیں چنیوٹ سے, جو پریس کلب کے, وہ کہتے ہیں کہ جو عالمی سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی مرحوم کے بیٹے جو ہیں مولانا محمد ادریس چنیوٹی, مولانا محمد الیاس چنیوٹی جو ایم پی ہیں ان کے بھائی, یہ انتقال کر گئے قضائے الہی سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دے. آمین. چلیں سر ہم ذرا آتے ہیں اب موضوع کی طرف. وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ مسنگ پرسنز, ہاں جی, آج وفاقی وزراء نے سر پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی حکومت جو ہے نا وہ سنجیدہ ہے, لیکن جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی سنا دیتے ہیں کہ جی وہ کیا فرما رہے ہیں, معاملات راتوں رات حل نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتا, سنائیے جی, دکھائیے. اب دیکھیں نا, 23% کیسز رہ گئے ہیں. وہ جو کمیشن کی وہ تھی 2700 میں سے شکایت آئی تھی, 2700 افراد مسنگ ہیں, ان میں سے 2200 بازیاب ہو چکے ہیں. ہاں جی. اب یہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے. دیکھیے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, بعض ایسے ہیں میں چلے جاتے ہیں, وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے پناہ لے لیتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. پر دہشت گردی کتنے لوگ جو ہیں پکڑے جا چکے ہیں, ایسا ہی ہے, وہ دہشت گرد کے طور پہ شناخت ہو چکی, ابھی ہوا مارے جا چکے. گوادر پورٹ اتھارٹی پہ جو حملہ ہوا اس میں جو دہشت گرد تھا کریم جان, اس کی بہن نے ایکسیپٹ کیا کہ بھائی یہ تو جو بھی مسنگ پرسن ہے اس کو ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے کھاتے میں ڈال دینا اور پھر اس کا واویلا شروع کر دینا, یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے. اور پھر پروپیگنڈا کرنا اس پہ, اس کا پروپیگنڈا کرنا اور پوری دنیا میں ہنگامہ کرنا. اور یہ دیکھیے ہمیں سمجھنا چاہیے, معاملات کو سمجھ کے اس کا حل نکالنا ہے, بیٹھ کے سوچ کے ناخن تدبیر سے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو لوگ اس طرح کئی ایجنسیوں کے پاس ہیں قانون سازی کریں, ان کو قانون کے سامنے جواب دہ بنائیں, ان کے خلاف مقدمے چلائیں. کوئی فیصلہ تو ہوتا نہیں, عدالتوں میں سزائیں دی نہیں جاتی. نتیجہ یہ کہ وہاں بھی فرسٹریشن ہوتی ہے, جو سیکورٹی ایجنسی والے دن رات جو ہیں نشانہ بنتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب دیکھیے ابھی کسٹم کے جو لوگ ہیں ان کو مار ڈالا فائرنگ کر کے. تو اگر پولیس کے لوگ مارے جا رہے ہیں, فوج کے لوگ مارے جا رہے ہیں, تو پھر اگر یہ جو سارے ان کے اندر بھی تو غصہ آئے گا نا, وہ بھی تو انسان ہیں. تو یہ معاملہ ایسا ہے, یہ کوئی فرقہ وارانہ یا کوئی سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. سارے سر جوڑ کر بیٹھیں, اس کا کوئی حل تلاش کریں, قانون سازی کریں, اقدامات کریں, لیکن فریق بن کر نہیں, ایک بن کر.